السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج دل بہت دکھی ہے۔ آج جب فیس بک کھولا تو اس پہ جو ویڈیو اس وقت وائرل ہوئی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں ایک خاتون کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا گیا، اور قتل کرنے والے کوئی اور نہیں، اس کے اپنے بھائی اور باپ ہیں۔ ویڈیو تک موجود ہے کہ جس کے اندر اس کو گولیاں ماری جا رہی ہیں، اور قصور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے اپنی پسند سے شادی کر لی تھی۔ تاحال میں نے اس کے بارے میں مزید تو سرچ نہیں کی، لیکن یہ واقعہ ایسا دکھی کر دینے والا تھا کہ اس نے میرے دل کو بوجھل کر دیا، اور میں نے سوچا کہ اس کے اوپر مجھے بات کرنی چاہیے کہ خاتون جو ہے اس کے ساتھ یہ سلوک ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ایسا کیا جاتا ہے، لیکن ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اور اب سوشل میڈیا کا چونکہ دور ہے، تو اب یہ دور ایسا ہے کہ جس میں کوئی بھی بات صرف سنی سنائی نہیں رہ گئی، بلکہ اب تو آنکھوں دیکھی بن چکی ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں کہیں پہ بھی بات سنتے ہیں کہ یہ ہوا، اور اس کی کچھ عرصے میں ہی، کچھ گھنٹوں، سیکنڈز اور منٹس کے اندر جو ہے اس کی جو ویڈیو ہے وہ بھی ہم تک پہنچ جاتی ہے۔ تو جناب، ویڈیو جو ہے وہ انسان کے اوپر اور طرح کے اثرات رکھتی ہے۔ بطور ایک خاتون میرا دل جو ہے وہ بہت پریشان ہے، اور میں یہی سوچ رہی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کون سی اسلامی تعلیمات ہیں جن کو چہرے پر سنت رسول رکھ کے، یعنی داڑھی رکھ کے اور شلوار قمیض پہن کے، اور سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم بالکل دین اسلام کے پیروکار ہیں اور اس کو فالو کر رہے ہیں، اور پھر عمل یہ کیا جا رہا ہے اور اس کو سمجھا یہ جا رہا ہے کہ ہم پتہ نہیں کون سی اسلامی تعلیمات جو ہے ان کو پورا کر رہے ہیں۔ مسئلہ جو مجھے محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ روایتی ہمارا جو مذہبی ذہن ہے، اس نے عورت کو ہمیشہ جو ہے نا وہ ایک تھنگس کے مقام پہ رکھا ہے، یعنی اس کو ایک برتنے والی چیز سمجھ لیا ہے، اس کو بنا دیا ہے۔ یعنی جس طرح انسان زندگی میں باقی چیزوں کے ساتھ اپنا برتتا ہے، ان سے انٹریکٹ کرتا ہے، اسی طرح عورت بھی ایک چیز ہے جس کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہوتا ہے، جس کو برتا جاتا ہے۔ یعنی وہ کوئی اپنی ایک آزاد انٹیٹی نہیں رکھتی، وہ اپنی کوئی ایسی حیثیت اور شخصیت نہیں رکھتی کہ جس کا اپنی ذات میں کوئی وجود ہو، بلکہ وہ ڈپینڈنٹ ہی رہتی ہے ہمیشہ ایک مرد کی سوچ کی، جو مرد کی سوچ ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ اب ایسا کیوں ہے؟ کیوں عورت کے بارے میں سمجھا جاتا ہے؟ دیکھیں، آغاز ہی اس کا کہاں سے ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کو تو کھول کے پڑھنے کی زحمت نہیں کی، ہم اس کو کھولتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ قرآن اس معاملے میں کیا کہتا ہے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا ہے۔ تو ہم انفلوئنس ہوتے ہیں انہی سنی سنائی باتوں سے۔ ہم کہتے ہیں عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق ہی اس لیے کیا تھا کہ وہ جی آدم کو جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تو بیچارے پریشان، جنت تک اس کی دلجوئی کے لیے چلو اس کے لیے ہم ایک ہوا جو ہے اس کو پیدا کر دیتے ہیں، جو کہ جس کا مقصد، یعنی اللہ تعالیٰ کے تخلیقی پلان میں عورت کا کوئی کردار ہی نہ تھا، صرف مرد کا ہی کردار تھا، آدم کا کردار تھا، اور اس کے بعد عورت کا اگر تخلیق کیا بھی گیا تو کس مقصد کے لیے کیا گیا؟ کیونکہ وہ مرد کی دلجوئی کرے، اس کے دل کو بہلائے، اس کو بور نہ ہونے دے۔ تو عورت کو تو مقصد تخلیق سے خارج کر دیا۔ مسئلہ یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تخلیق کرنا ہے آدم کو، تو آدم سے مراد انسان تھا، اور انسان میں شامل مرد بھی ہوتا ہے اور عورت بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر بھی کیا ہے۔ دیکھیں، من نفس واحدہ، ایک ہی نفس سے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پیدا کیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر جو ہے وہ 1 ہے، جس میں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، ڈرو اس رب سے کہ جس نے تمہیں ایک نفس واحد سے پیدا کیا، اسی نفس واحد کو میں سے اللہ تعالیٰ نے مرد بھی بنایا اور اس کا اور عورت زوج بنائے، یعنی جوڑے جوڑے ہر چیز کی بنائے، اور اسی سے بہت ساری عورتیں اور مرد جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بسا دیے۔ تو جب تخلیق میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نفس واحدہ میں سے ہی اس پوری کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، یعنی جن انسان ہیں، مرد اور عورتیں ہیں، ان کو تخلیق کیا، تو اٹ مینز اللہ کے پلان میں دونوں شامل تھے، ایسا تو نہیں تھا۔ اب ایسا ہوتا کیوں ہے کہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مرد کو تو پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا اور عورت تو صرف اس کی دلجوئی کے لیے پیدا کی گئی؟
تو اس میں دیکھیں کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم پھر وہی بائبل کی روایتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ بائبل کے اندر سٹوری بیان کی گئی ہے کہ جی حضرت آدم کے لیے اس طرح سے حوا کو پیدا کیا گیا تھا۔ قرآن نے اس کا کہیں ذکر نہیں کیا کہ قرآن کے اندر کہیں ذکر ہو کہ جی آدم کو پیدا کرنے کے بعد حوا کو اس لیے تخلیق کیا گیا تھا۔ تو ہم چونکہ پھر وہی اسرائیلیات کو ماننے والے ہیں، پھر انہی باتوں کی طرف چل پڑتے ہیں، اور پھر حتیٰ کہ یہاں تک کہ ہمارے اندر ایسے عالم بھی موجود ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ جی اگر ایک عورت کو دیکھو نامحرم کو اور تم 10 منٹ تک دیکھو اور تمہارے اندر کوئی ہیجانی کیفیت پیدا نہ ہو تو تمہیں ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہیے۔ انتہائی شرم کا مقام ہے کہ یعنی ایک تو آپ اپنی سوچ کو پہلے اس لیول پہ لے کے آتے ہیں اور پھر اس کو اپنے عالم ہونے کے باوجود اس حد تک پریویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عورت کو واقعی آپ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تو ایک برتنے کی چیز ہے، اس کو جب دیکھو آپ کے اندر کوئی ہیجانی کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ اٹس ناٹ، یہ نیچرل ایک چیز اپنی جگہ ہے، لیکن نیچرل ہونے کے ساتھ آپ اس کو اسی کام کے لیے رکھ لیں کہ یہ بس اس کا مقصد یہی ہے اس دنیا میں آنے کا، تو وہاں پہ پھر عورت جو ہے نا چھپانے کی چیز بھی بنتی ہے، وہاں پہ عورت جو ہے وہ غیرت کی چیز بھی بنتی ہے، وہاں پہ عورت جو ہے وہ ایک چیز بنتی ہے نا، تو پھر وہ عزت اور غیرت اور تمام معاملات اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، اس طرح سب بیان کیا، سارے کریکٹرسٹکس بیان کیے کہ صرف مسلمان مرد نہیں، مسلمان عورتیں بھی، مومن مرد ہی نہیں، مومن عورتیں بھی، قانت اللہ کی طرف رجوع کرنے والے مرد ہی نہیں، مومن وہ رجوع کرنے والی عورتیں بھی، سچ کر بولنے والے، سچ کر دکھانے والے صرف مرد ہی نہیں عورتیں بھی، صبر کرنے والے صرف مرد ہی نہیں عورتیں بھی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجر عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت زیادہ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ جو ہے وہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا واضح بیان کر دیا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، سورہ نحل کی آیت نمبر 97 کے اندر، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی عمل صالح کرے وہ عمل صالح مرد کی طرف سے ہو یا انثی کی طرف سے ہو، عورت کی طرف سے، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہے، فلنحینہ حیاتا طیبہ، ہم اس سے حیات طیبہ کی گارنٹی دیتے ہیں، وہ جی کر رہے گا حیات طیبہ۔ تو یہ جو پاکیزہ زندگی جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ مرد اگر مومن جو ہے وہ عمل صالح کرے گا تو اس کے لیے اور ریوارڈ ہے، اور عورت اگر کرے گی تو اس کے لیے اور ریوارڈ ہے۔ تو یہ اتنی واضح گائیڈ لائنز ہمارے پاس قرآن کی صورت میں موجود ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دین جو ہمیں علم سکھانے اور ہمیں علمبردار بنانے کے لیے آیا تھا علم کا، وہ اس وقت تجاہل کے اندر ہے، وہ اس وقت جہالت کے اندر ڈوبا ہوا ہے، وہ اپنی روایات کو لے کر چل رہا ہے، وہ سنی سنائی باتوں کو لے کر چل رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ اسی کے اندر ہماری فوج اور اسی کے اندر ہماری فلاح ہے۔ یعنی وہ اس حد تک ان کے لیے مسئلہ بن جاتی ہیں چیزیں کہ اگر ان کی روایات کو کہیں پہ بھی قدغن آئے اس کے لیے وہ مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اللہ کے بتائے ہوئے کلام، اللہ کے بتائے ہوئے اصول، اللہ کے بتائے ہوئے ضوابط جو ہیں ان کے مطابق فیصلہ نہ ہو تو وہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کہا کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، پھر کہا فاسقون، کہ جو کوئی اللہ کے نازل کردہ جو حکم ہے، جو قانون ہے، اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتا تو وہ کون ہے؟ فاسق ہے۔ تو اگر ایک عورت اپنی پسند سے، میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہی کہ ایسا ہو، لیکن اگر وہ کر رہی ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، معاشرے کے اندر اس نے اپنا برتاؤ خود کرنا ہے، آپ کہیں پہ بھی ذمہ دار نہیں ہیں کہ آپ نے اس کی جگہ پہ جا کے جواب دینا ہے، آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے اور اللہ کے ہاں اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے۔ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اس کی جگہ پہ کھڑے ہو کے یا آپ اس کی زندگی کے قاضی بن جائیں اور فیصلہ کرنے والے بن جائیں کہ اس کو جینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو خدارا خود بھی کچھ ہوش کے ناخن لیں اور آنے والی نسلوں کو بھی اپلفٹ کریں، ان کو نالج دیں، ان کو علم دیں کہ وہ اپنی سنی سنائی باتوں سے باہر نکلیں، اور جو اللہ نے ہدایت ہمیں دی ہے، جس کی بنیاد پہ ہمیں مسلم اور مومن کا لقب دیا ہے کہ اس قانون کے اندر آؤ گے تو مومن کہلاؤ گے، اس قانون کو سمجھنے والا بنے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اپنے دین کے رستے پہ چلنے کی، اپنے اصول و ضوابط کو سمجھنے کی، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔